السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کمیل احمد معاویہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور یہی ویڈیو میں ٹویٹر اور فیس بک پہ بھی میں اپلوڈ کروں گا مختصر سے کلپ پہ۔ ابھی میں ویسے ہی بیٹھے ٹویٹر سکرول کر رہا تھا، اور میری عادت ہے کہ میں ڈیلی جب ٹویٹر یوز کرتا ہوں تو ٹرینڈنگ جو ہیش ٹیگز ہوتے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں، پھر ان کو جا کے چیک کرتا ہوں کہ یار کیا چل رہا ہے۔ ابھی رینڈملی وہی سکرول کرتے ہوئے جب چیک کیا تو وہاں پہ اریسٹ مفتی طارق مسعود کا ایک ٹرینڈ چل رہا تھا۔ اس پہ جب میں نے چیک کیا تو طوفان بدتمیزی، ایک طوفان مچا ہوا ہے بکواسات کا، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ تو میں نے اس کی وجہ جاننا چاہی، جب کافی اس میں آگے جاتا چلا گیا تو ایک پرانا، تقریباً شاید 2-3 سال پرانا ہے یا واللہ عالم کتنا عرصہ گزرا ہے، مفتی صاحب کا ایک کلپ ہے۔ مفتی صاحب اس میں کسی بیان میں جہیز سے متعلق بات کر رہے ہیں، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جہیز جو ہے یہ ایک لعنت ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی اپنی بیٹی کے ساتھ ہمیں مال و دولت بھی دو، تو اس طرح کی اس چیز کے اوپر ایک اصلاحی بیان ہے۔ تو اس میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بیچ میں تذکرہ کرتے ہیں تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مالی اعتبار سے اس وقت کمزور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں ان کو رکھا ہوا تھا، اور اپنی بیٹی بھی ان کے نکاح میں دیا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو لیکن انہوں نے بات جب کی تو اس سے فوراً آگے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی داماد ایسا ہو، مطلب جس طرح ان کا ایک انداز ہے، طنز انداز جس میں، تو وہ اس میں تفریحی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی منحوس اس طرح ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ اس کو اپنی بیٹی بھی نہ دیں۔ تو یہاں پہ اہل تشیع حضرات نے اس طرح کیا کہ بھائی وہ جو الفاظ مفتی صاحب آج کے نوجوانوں کے طرف طنزی انداز میں کہہ رہے ہیں، اس کی نسبت نعوذ باللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دیا کہ، اور وہ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کر رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مقدس کے حوالے سے یہ نازیبہ الفاظ کہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں کہ مفتی صاحب جو ہے وہ جہیز کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور وہ جو اپنا ایک انداز ہے اس میں آج کے نوجوانوں کو ایک طرح سے ترغیب دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کمائیں، آپ اپنے اندر وہ گٹس پیدا کریں، آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اپنی انکم بڑھائیں تاکہ آپ کو ہر طرح کا رشتہ مل سکے، آپ کے لیے شادی کے مسائل نہ بنیں۔ تو اس کو ایک غلط رنگ دے کے 2-3 سال بعد اس کلپ کو اچھال کے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرنا، یہ منافقت اور ایک بالکل ہی سمجھیں کہ وہ بیل مجھے مار والی بات ہے، بلکہ میں اس سے بھی اگلا لفظ کہوں گا کہ اڑتے تیر کو اپنے اندر لینے والی بات ہے۔ اور بھئی تمہیں کیا مطلب، ایک بات کی تک ہی نہیں ہے اس میں۔ تو پہلے تو میں سمجھے شاید ان کی زبان پھسل رہی ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا تب یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب جب میں نے غور سے دیکھا کلپ میں تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں جس طرح سے ٹویٹس کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی گستاخی کر دی۔ اب شرم کریں، آپ اپنے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف میں ڈال رہے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا کریں۔ تو خدا رہا اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ تو آپ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا بھی چھوڑ دیں، اور ایک ماحول کو خراب بھی نہ کریں۔ پہلے سے ہی پاکستان کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، تو اپنے یہ جو اندر کا جو کیڑا ہے نا، اس کیڑے کو اپنے اندر ہی مروڑ کے نا، تو اندر اس کو سکون سے رکھیں، لوگوں کو غلط فہمی میں بھی مبتلا نہ کریں اور لوگوں کو انتشار کی طرف بھی نہ لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔